بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ اس میں ایمان عقیدے کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں، اور امت مسلمہ کے اندر پھیلا ہوا جو شرک ہے، زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس شرک کے دلدل کے اندر پھنس گئے ہیں، اور ہمیشہ قوموں کے اوپر جو عذاب آتے رہے ہیں وہ اسی شرک کی وجہ سے آتے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، کہ زمین پر چلو پھرو، دیکھو، تحقیق کرو، لوگوں سے پوچھو پچھلی قوموں کے اوپر جو اللہ کے عذاب آئے ہیں۔ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر ڈبکیاں دے کے مارا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کی، اور کسی قوم کے کلیجے پھاڑ دیے چنگاڑ کے ذریعے، اور کسی قوم کو آپس میں لڑایا۔ طرح طرح کے عذاب آتے رہے ہیں۔ فرمایا یہ کیوں ہوا ہے؟ کان اکثرهم مشرکین، جب اکثریت مشرک بن جاتی ہے، اکثریت اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے، تو پھر اللہ کے غضب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ الحمدللہ 3 چینل چل رہے ہیں، اور تقریباً 1400 ویڈیو اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ مختلف قسم کے سوالات بھی ہوتے ہیں، اور کمنٹس بھی لوگ کرتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، حوصلہ شکنی بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، اور دعائیں بھی دیتے ہیں۔ یہ تو اس دنیا کا دستور ہے بھائی، یہ کچھ تو ہونا ہے۔ اور عام طور پر ایک سوال بھی کرتے ہیں، بھائی آپ کا کس مسلک سے تعلق ہے، کون سی جماعت ہے آپ کی؟ تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو، موجودہ جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، مسلک ہیں، یہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، یا یہ جو سیاسی گروپ پائے جاتے ہیں، میرا ان میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور یعنی میں صرف مسلمان ہوں بھائی، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں۔ پھر بھی سوال ہوتا ہے کہ نہیں، پھر بھی کسی نہ کسی کے ساتھ تو تعلق ہے۔ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہوں۔ انہوں نے یہ جو توحید کی دعوت اٹھائی ہے بر صغیر کے اندر اس 20ویں صدی کے آخر میں، یہ خالص قرآن اور حدیث کی دعوت ہے، اور توحید کی دعوت ہے، رد شرک ہے، اور شرک پھیلانے والوں کی نشاندہی ہے۔ اس حوالے سے جو یہ مولوی حضرات اس دعوت میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو اعتراضات کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کئی ان کے ویڈیوز میں نے یوٹیوب کے اوپر سنے ہیں، ان کا بھی میں نے جواب دیا ہے۔ آج میں ایسے لوگوں کی نشاندہی کروں گا جو اس جماعت کے اندر سے اٹھے ہیں، اور گویا آستین کے سانپ ہیں، اور انہوں نے اس دعوت کو روکنے کی کوشش کی ہے، یا اس کا راستہ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وقتاً فوقتاً اس کے اوپر بھی میں گفتگو ایسے کرتا رہتا ہوں، لیکن آج ایک خاص جو ایک لیٹر مجھے ملا ہے، یہ اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر سے ایک یہ ضمیر صاحب ہیں، محمد ضمیر خوش نویس، انہوں نے ایک یہ کھلا خط ٹائپ لکھا ہے، اور اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا۔ پوری طرح میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل انہوں نے صحیح نشاندہی کی ہے۔ یہ ان کا خط میں پڑھوں گا، اور ساتھ ہی میں اس کا تبصرہ کروں گا آہستہ آہستہ۔ اوپر لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے ذمہ داران کے نام۔ یہ بات 100% درست ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت سے بھرپور تشریحات کا انکار ہی تنظیم کی حالیہ صورتحال کا سبب بنی ہے۔ کوئی اس حقیقت پر غور نہیں کرتا۔ اگر یہ ذمہ داران حضرات ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات تفسیر کو مان لیتے تو کبھی فرقے نہ ہوتے۔ مثال کے طور پر، یعنی جس طرح عام طور پر یہ جو مسلک پرست مولوی ہیں، جس طرح ایک محمد زبیر ہے کوئی حافظ، اس نے بھی اسی طریقے سے کہا تھا، اور ایک مغیرہ لقمان ہے، ان کا مذاکرہ تھا، انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ اب یہ خود بھی گروہ ہو گئے ہیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی، تو کچھ گروپ بن گئے ہیں۔ تو یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر، مومنانہ تفسیر، تشریح، اگر اس سے انکار نہ کیا جاتا جماعت کے اندر کے لوگوں نے، اپنوں نے، تو یہ گروہ کبھی نہ بنتے۔ اب یہ کن کن لوگوں نے کیا ہے، اس کی نشاندہی کی ہے یہ ضمیر صاحب نے۔ یہ کراچی میں رہتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے ساتھی ہیں،
اور جب شروع میں یہ کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، ہاتھ سے کتابت کیا کرتے تھے اور بہت ہی اچھی کتابت انہوں نے کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا سارا لٹریچر انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اور بعد میں جب کمپوزنگ کا دور آیا، کمپیوٹر کا دور آیا، تو انہوں نے کمپوزنگ بھی سیکھ لی، اور وہ باقی کمپوزنگ انہوں نے دوبارہ جو کی ہے وہ بھی انہوں نے کی ہے۔ تو یہ لکھتے ہیں، انہوں نے ایک چوکٹا سا بنایا ہے، اس طرح 3 کالم بنائے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے پہلے ان ذمہ داران کے نام لکھے ہیں، پھر اس کے اوپر موضوع یعنی کیا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے، اور پھر آگے اس کے تیسرے خانے میں جو اصلی اس کی تفسیر ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ لکھی ہے۔ یعنی پہلے ان کے نام ہیں، دوسرے میں ان کے اپنے جو تشریح ہے، جو اختلاف کیا ہے انہوں نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ لکھی ہے، اور تیسرے خانے میں انہوں نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کے جو اصلی ساتھی ہیں ان کی تفسیر یا ان کا جو عقیدہ موقف وہ لکھا ہے، اور نیچے پھر انہوں نے ایک نوٹ لکھا، وہ بھی میں آخر میں پڑھوں گا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے محمد حنیف صاحب کا نام لکھا ہے کہ یہ محمد حنیف جو ذمہ دار جماعت کے تنظیم کے ناظم بنائے گئے، امیر بنائے گئے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، انہوں نے کیا اختلاف کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا شرک انہوں نے ایجاد کیا، یعنی سورہ یوسف کے اندر جو 100 نمبر آیت کے اندر وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا آیا ہے، تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر یہ ہے کہ یہ پورے خاندان نے سجدہ شکر کیا تھا ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی۔ لیکن محمد حنیف صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ اصل میں سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کی مشیت کے تحت یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اختلاف کیا انہوں نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو اب ظاہری بات ہے جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی تھے وہ تو محمد حنیف کی تفسیر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تو مشرکانہ تفسیر ہے بھائی، یہ تو ابن کثیر سے آپ نے لی ہے۔ اور اس سے پہلے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بحثیں کرتے رہے لوگوں کے ساتھ اس موضوع کے اوپر، دلائل دیتے رہے، بلکہ فتویٰ دے کے وہ گئے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے اس کا ایمان خراب ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مریدوں کو، اپنے مقتدیوں کو اپنے سامنے گویا سجدے کروانا چاہتا ہے، پجوانا چاہتا ہے اپنی شخصیت کو، اس لیے یہ راستہ اس نے کھولا ہے کہ نیک لوگوں کو سجدہ کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اس کا ساتھ دیا ان کے ایک اور سعید احمد نے اور انیس الدین نے بھی یہی موقف اختیار کیا، یعنی سجدہ تعظیمی، یوسف علیہ السلام کو سجدہ جو ہے نا انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو 3 حضرات ہیں گویا سمجھ لیجیے یہ وہ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کی تشریح سے، تفسیر سے اختلاف کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا نمبر انہوں نے دیا ہے یہ یعقوب علی کو، یہ بھی ایک گروہ ہے، یعقوب علی، سرفراز، یہ لوگ ہیں، انہوں نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف اس موضوع پر کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جو کچھ روایتوں کے اندر یہ آ گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود مٹا کے محمد الرسول اللہ اس کو محمد بن عبداللہ لکھ دیا، کیونکہ جو مخالفین تھے وہ نہیں مان رہے تھے کہ ہم محمد رسول اللہ لکھ کے نہیں معاہدہ کرتے ہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ مانتے تو معاہدہ کیوں، لڑائی کیوں کرتے؟ تو اب معاہدہ اگر کرنا ہے تو پھر محمد رسول اللہ نہیں بلکہ محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معاہدہ لکھ رہے تھے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ان کی ناجائز بات ہے لیکن کوئی بات نہیں، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، آپ مٹا کے یہ لکھ دیں۔ تو ان کا بھی میں نہیں لکھ سکتا ہوں، یعنی کسی وہ نافرمانی کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی وجہ سے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا لاؤ کدھر لکھاؤ، دکھاؤ مجھے، کیونکہ نبی علیہ السلام پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو مٹا کے خود لکھ دیا، یعنی کچھ روایتوں میں یہ چیز آ گئی، کچھ لوگوں نے وہ مراد لی کہ دوسرے سے لکھوایا، کچھ لوگوں نے کہا بھی روایت کے الفاظ تو یہی ہیں کہ مٹا کے خود لکھ دیا، تو لہٰذا اگر خود لکھ دیا تو پھر یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، کیونکہ خود تو نہیں لکھنا جانتے تھے، اللہ نے ان کا ہاتھ چلوا دیا۔ تو اس طریقے سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اگر ان روایتوں کے مطابق اپنا کوئی عقیدہ بناتا ہے تو پھر یہ معجزہ ہوگا، لیکن یعقوب علی اور سرفراز اور اس کا چھوٹا بھائی زبیر اور کتنے ہیں یہ بگڑ بیٹھے، یہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بالکل کہتے ہیں قرآن کا انکار ہے، اور نہ جانے کتنے فتوے انہوں نے لگائے ہوا میں، گویا ڈاکٹر صاحب کی تفسیر کو انہوں نے رد کر دیا اور پھر اپنی چلائی، اپنی ڈائری کے اوپر انہوں نے اپنی تفسیر لکھی، اپنا یہ معاملہ کیا اور لوگوں سے دستخط کرائے اور کہا کہ جو یہ دستخط نہیں کرے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، وہ گویا فتوے لگائے اسی طرح جس طرح محمد حنیف نے فتوے لگائے کہ یہ باغی ہیں، انتشاری ہیں، مرتد ہیں، جماعت کے اندر انتشار پیدا کر دیا انہوں نے۔ تو یہی کام وہی کیا یعقوب علی نے جو اس سے پہلے محمد حنیف کر چکے تھے۔ تو یہ ان کی خود ساختہ یہ تفسیر ہے یعقوب علی کی۔ تو اس طرح یہ اختلاف کر کے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت سے یہ بھی علیحدہ ہو گئے۔ پھر ایک اور گروپ ان میں سے نکلا
اختر بیگ انہوں نے کوئی مفتی کی شاید لی ہوئی ہے یوٹیوب سے یا گوگل سے یا کسی جگہ سے انہوں نے لے کے، تو گویا انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کون سا نقطہ اٹھایا؟ کہنے لگے یہ جو اگر کوئی غلطی سے بھی کسی بھائی کی، کسی رشتہ دار کی قبر پر چلا جاتا ہے، اکیلی قبر کے اوپر، انفرادی قبر کے اوپر اگر چلا جاتا ہے تو یہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سے جب یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو پورے قبرستان میں جانے کی دعائیں آئی ہیں، سارے قبرستان میں جاؤ، لیکن اگر ایک قبر کی نیت سے گھر سے نکلتے ہو تو یہ سنت کے خلاف ہے، چونکہ تو یہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن اختر بیگ اور دائیو یہ جو گروپ بنا ہے انہوں نے کہا نہیں یہ گناہ کا نہیں بلکہ یہ شرک ہے، بلکہ خود ان کے منہ سے ایک دفعہ یہ بات نکلی کہ ہم نے ایک قدم اور آگے اٹھایا ہے، یعنی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قدم آگے اٹھایا ہے کہ وہ اس کو گناہ کہتے ہیں لیکن ہم اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو اس انداز سے ظاہری بات ہے ساتھیوں میں افراتفری پھیل گئی کہ دیکھو کیسے شرک ہے، ثابت نہیں کر سکتے ہو، گناہ تو آپ کہہ سکتے ہو لیکن شرک کیسے ہو گیا؟ جس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ جان بوجھ کے یا نہ جانتے ہوئے، غلطی مانتے ہوئے کسی طریقے سے اگر وہ اپنے کسی عزیز کی قبر پر چلا گیا ہے تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ شرک ثابت کرو۔ گناہ تو ثابت ہو سکتا ہے لیکن شرک ثابت نہیں ہوتا ہے۔ شرک وہ ہوتا ہے جو کسی ایسی قبر پر جایا جائے جو پوجی جائے، کوئی مزار ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی بھی قبر ہے یا کوئی اور قبر جو پوجی جا رہی ہے، تو اس کی نیت سے اگر آپ جاتے ہیں کہ وہاں جا کے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ زیادہ سنتا ہے، تو یہ تو مشرکانہ فعل ہے۔ لیکن وہ جو ہے کسی عام قبر کے اوپر چلا جانا جو پوجی بھی نہیں جا رہی ہے، تو یہ چونکہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ پورے قبرستان میں جایا، سب کے لیے دعائیں کی جائیں وہاں جو مومنین ہیں۔ تو اس انداز سے یہ انہوں نے اختلاف کر کے یہ بھی علیحدہ ایک گروپ بن گیا۔ پھر ان میں سے یہ جو گروپ نکلا تھا یعقوب علی سے صلح حدیبیہ کے اس موقف کے اوپر، یہ بدر السمان صدیقی کے بیٹے تھے اور ان کے ایک جو ان کا ساتھ دیا بلکہ ان کو لیڈ کیا، ان کی سرپرستی کی فیاض محمود نے جو جور آباد میں ہیں، اور عبید الرحمن کو انہوں نے اپنا امیر بنایا، بدر صاحب کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ایک گروپ بن گیا، یعنی جو محمد حنیف کی جماعت سے پہلے جو گروپ نکلا تھا سرفراز کی زیر نگرانی اور یعقوب علی کی زیر نگرانی، وہ 4 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ ایک سعید احمد لانڈی والا، ایک اختر بیگ بچل گوڑ والے دائیو، وہ گروپ بچل گوڑ والا بن گیا، اور اب یہ ناظم آباد کا یہ جو عبید الرحمن صدیقی ہیں یہ اور فیاض محمود کا یہ ایک گروپ بن گیا چوتھا۔ تو یہ کس موقف کے اوپر علیحدہ ہوئے ہیں؟ وہ اصل میں یہ جو ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب ہیں، یعنی ایک تو وہ ہیں جو لٹریچر کے اندر آگے، ڈاکٹر صاحب کی کتابوں کے اندر آگے، ایمان خالص قسط اول کے اندر، قسط دوم کے اندر، یہ مزار یہ میلے کے اندر، وفات ختم الرسل کے اندر، عذاب برزخ پامفلٹ ہے اس کے اندر، یا وسیلے کا شرک، فلاح کا راستہ، یہ مزار یہ میلے، اللہ کا گھر اور یہ درگاہیں، جہاں را انقلاب دیگرے دے، بھولا سبق، یہ جو ڈاکٹر صاحب کی کتابیں ہیں اس کے اندر جو تفسیر آ گئی وہ تو ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ظاہری بات ہے ان کی زندگی اللہ کے راستے میں جہاد میں گزری ہے، درس دیتے تھے، دعوت اللہ بازاروں میں کرتے تھے، اور لوگ سوال و جواب کرتے تھے، تو سوال و جواب جو دیتے تھے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتے تھے، عالمانہ انداز سے دیتے تھے، اپنی زندگی کا ان کا پورا ایک تجربہ تھا، نچوڑ تھا۔ تو یہ فیاض محمود کے دماغ میں یہ چیز آئی کہ ان کی وجہ سے یہ جماعت کے اندر گروپ بندیاں ہوئی ہیں، یہ سوال و جواب کی وجہ سے معاملہ ہوا ہے، الزام انہوں نے اس کے اوپر، لہٰذا ان کو ہم اون نہیں کرتے ہیں، ان کو ہم اپنے سر نہیں لیتے ہیں، اس طرح انہوں نے جان چھڑائی کہ ان کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے گروپ بندیاں ہوئی ہیں۔ تو یہ ان کی گفتگو کہیں ان کے ساتھ ہوئی ضمیر صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے پکڑ لیا اس کو، اور یہ انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کا عبید الرحمن اور فیاض محمود کا یہ جو موقف ہے کہ سوال و جواب کے کتابچے کی دوبارہ پرنٹنگ میں رکاوٹ یہ بنے ہیں، اس کو ابھی پینڈنگ میں ڈال دیں، یعنی نہیں پرنٹ ہونے دیتے ہیں، ان کتابوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں کہتے ہیں، ان کو ہم اون نہیں کرتے، ان تشریعات کی وجہ سے تنظیم میں گروپ بندی ہوئی ہے، ہم اس کو اپنے سر نہیں لیتے وغیرہ وغیرہ، یہ ان کا موقف انہوں نے لکھا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصلی ساتھی ہیں جو یعنی ان لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ تو ضمیر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام دعوتی کتب، سوال و جواب، وائس کلپ، تقاریر ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، یعنی اس سے تو ایمان کی اور زیادہ نکھار آتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، بڑا اثاثہ ہے ہمارا، علمی سمندر ہے، تو اس کو ہم اون کرتے ہیں، اس کو ہم اپنے سر لیتے ہیں، اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، اس کو اپنی جماعت کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات، ہاں قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو اس کی نشاندہی کرو، اس کی بات کرو، لیکن جو اس کے مطابق ہے
وہ تو قرآن و حدیث ہے، علم ہے، ایمان ہے، تو اس کو ہم اپنے سر لیتے ہیں۔ یہ ساری 5 موٹے موٹے اختلافات ان لوگوں کے انہوں نے لکھے ہیں، اور ٹوٹل یہ جو آدمی ہیں جنہوں نے یہ جماعت کے اندر فطور ڈالا ہے، اور بھی ہیں لیکن موٹے موٹے یہی ہیں، ایک محمد حنیف ہیں، ایک سعید احمد ہیں، انیس الدین ہیں، اختر بیگ ہیں، یعقوب علی ہیں اور سرفراز ہیں، پھر فیاض محمود ہیں، عبید الرحمن ہیں، پھر ان کے کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، جس طرح شعیب عالم ہے کوئی، وہ بھی ان کا ہے، اور شوکت میر، اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو ان کا فیاض محمود کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب کے موقف کو ہم آن کرتے ہیں اور ہم اس کے اوپر ڈٹے ہیں۔ میں بھی ارشد کرملائی بھی اسی موقف کا قائل ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی جو تشریحات ہیں اور سوال و جواب ہیں، یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے ہمارے لیے، اور رہنمائی ہے اس کے اندر، قرآن و حدیث کی اصلی تفسیر ہے، مومنانہ تفسیر ہے۔ تو اس کو ہم اپنے سر لیتے ہیں، آن کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ جو جماعت بنی ہے ایمان خالص کے اوپر، اس کا ساتھ دینا ہی بہت بڑی بات ہے، اور اس کو ماننا ایمان خالص کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نیچے یہ لکھتے ہیں، ساتھیوں سے مخاطب ہیں ضمیر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ عزیز ساتھیوں، مذکورہ والا تمام صاحبان اس قدر ہٹ درمی اور ضد سے کام لے رہے ہیں کہ اگر ان کو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام دعوتی کتب، تشریحات، سوال و جواب جو کہ انہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر ان کو مہیا کر دی تھیں کی قدر و منزلت ہوتی، یعنی ان لوگوں کے درمیان اگر قدر و منزلت ہوتی تو ان کی کسی بھی تشریح سے انکار نہیں کرتے، مگر نہ معلوم دنیا بھر کے فرقوں کو مشرک قرار دینے والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اپنے ہی استاد کی باتوں سے انکار کر کے تنظیم کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ہم کسی کو دعوت دیتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھا تو ہماری یہ باتیں سن کر اور دیکھ کر فوراً اس نتیجے تک پہنچے گا کہ یہ تو خود ہی ایک دوسرے کو کافر، مشرک اور مرتد قرار دے رہے ہیں، نیا آنے والا ہمارا کیا ساتھ دے گا۔ یعنی یہ انہوں نے بہت پریشانی کا اظہار کیا کہ ظاہری بات ہے، ہم تو دائی ہیں، ہم تو لوگوں کو جب دعوت دیتے ہیں تب مولویوں کو یہ موقع مل گیا ہے کہ بھائی تم تو خود فرقوں میں بٹے ہوئے، پہلے ہم ان کو کہتے تھے کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کیوں بن گئے ہو قرآن کی موجودگی میں، صحیح حدیث کی موجودگی میں، تو ایمان خالص کی طرف آ جاؤ۔ تو اب وہی بات ہمیں کہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے مخلص ساتھیوں کے دلوں پر بڑی چوٹ پڑ رہی ہے کہ یہ تم ذمہ دار ہو اس کے، اگر تم اس طرح اختلاف نہ کرتے، ایک ہی جماعت کے اندر رہتے، اپنی نہ چلاتے، تو یہ فرقہ پرستوں کو، مسلک پرستوں کو موقع نہ ملتا۔ پھر کہنے لگے، لکھتے ہیں کہ یہاں میں یہ کہوں گا کہ بازاروں، گلی کوچوں میں دعوت ضرور دیں، مگر اس سے پہلے اپنے ایک موقف پر متحد ہونا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی عملی زندگی سے سیکھیں۔ یعنی ڈاکٹر صاحب تو بہت زور دیا کرتے تھے کہ ایک جماعت بنو، فرقے نہ ہو جانا، تم نے خود فرقے بن گئے ہو۔ اس سے انحراف کر کے، یعنی اس دعوت سے انحراف کر کے کچھ ملنے والا نہیں تمہیں۔ ہماری یہ جو حرکات ہیں ان لوگوں کی، اس خالص ایمان کی دعوت کو پھیلانے کی مہم میں زبردست رکاوٹ ہیں، اندازہ یہ، یعنی تم اب رکاوٹ بن گئے ہو راستے میں۔ وہ ملک، قوم اور تنظیم یا گروہ کبھی ترقی کی منزلوں کو نہیں چھو سکتا جس کے اندر اتحاد اور اخلاق اور اپنے استاد کے احترام کا فقدان ہو۔ مشرک انہی خصوصیات کی بنا پر ترقی کرتے جا رہے ہیں، بھلے وہ غلط باتیں لے کر ہی پھیلا رہے ہیں۔ یعنی کافر مشرک اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تم ایمان پر ہوتے ہوئے کیوں اپنے موقف سے ہٹ گئے اور کیوں تمہارے اندر شرک آ گیا ہے؟ یہ اصل میں بتا رہے ہیں ضمیر صاحب۔ والسلام، آپ کا خیر خواہ بھائی محمد ضمیر خوش نویس، یہ کراچی کے ہیں۔ بالکل یہ بات میں پوری طرح سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے بھی اپنے سارے بھائیوں کو جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصلی ساتھی اور اصلی بھائی ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ دیکھو، شرک نہ کرنا، تمہارے اندر یہ شرک آ گیا ہے۔ محمد حنیف کے اندر اور سعید احمد کے اندر تو شرک آ گیا، وہ تو یعنی بنیاد سے انہوں نے اکھیڑ دی۔ باقی یہ جو 2-3 گروپ ہیں، ان کے اندر بھی یہ کمزوریاں آئی ہیں، اس دعوت کو اسی طرح جاری رکھو، آگے بڑھاؤ، اور اس میں اختلاف نہ کرو، خاص کر موٹی موٹی جو ایمان کی باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں، اس کی جو تشریحات ہیں، سوال و جواب ہیں، یہ ہمارا علمی سرمایہ ہیں۔ اس کو ساتھی ماشاءاللہ گٹھا کر رہے ہیں، بلکہ کتابی شکل میں ہم دیں گے اس کو، اور پوری دنیا کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ ہے صحیح معنوں میں قرآن کی تفسیر، حدیث کی تفسیر، اور یہ ہے دعوت اللہ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔